السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بندہ کبھی کبھی بڑی چلاکیاں کرتا ہے اور وہ چلاکیاں بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اپنا سارا ملبہ ایک جنرل صاحب پہ ڈال دیا ہے۔ پھر ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ 3-2-1 جیل۔ 16 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے جناب، اور جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے انہوں سے کچھ راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہے ہیں یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ باقی اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے ویڈیو سکینڈل سے۔ یہ ایک ایسا سکینڈل ہے کہ جس کو ہم نے جان بوجھ کے ٹچ نہیں کیا کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن اب ہمیں پھر ایک بڑے معروف قانون دان ہیں پاکستان کے، ذوالفقار احمد بھٹا، بڑی سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ہمیں یہ مجبور کر دیا کہ ہم اس کیس کو کچھ نہ کچھ ضرور ڈسکس کریں۔ اور ذوالفقار احمد بھٹا نے جو اس ملک کے اندر، میں ان کو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال سے جانتا ہوں، جب وہ بھی ایک نوجوان وکیل ہوتے تھے، اب تو وہ بھی ہماری طرح بابے ہو گئے ہیں۔ تو بھٹا صاحب جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو رہے ہیں ہمیشہ، اور اس قسم کی پٹیشنز فائل کرتے رہتے ہیں جس میں قومی نوعیت کے معاملات ہوں۔ تو یہاں پر بھی آج بھٹا صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے بہاولپور یونیورسٹی کے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے۔ انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ جی اس کی باقاعدہ تحقیقات شروع کروائی جائیں، اور اس حوالے سے اس کی جتنی ویڈیوز ہیں اس کو پبلک ہونے سے روکنے کا حکم جاری کیا جائے، اور جو بھی اس کی تحقیقات کرے، جو بھی ٹیم بنائی جائے، اس کے کسی ممبر کا تبادلہ سپریم کورٹ کی پیشگی اجازت کے بغیر نہ کیے جا سکے، اور یہ جو ٹیم ہے یہ 15 دن کے اندر اندر تحقیقات کی حتمی رپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے۔ جتنی گزارشات ذوالفقار احمد بھٹا نے اس پٹیشن میں کی ہیں وہ ساری کی ساری بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور بڑی انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، اور دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں 100 موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ تو چلیں 100 موٹو نوٹس نہ صحیح، ایک پٹیشن ہی صحیح۔ تو بھٹا صاحب کی پٹیشن کو اب ضرور جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ فوجی ٹرائل کیس جو ہے وہ عدالت عظمیٰ میں چل رہا ہے کہ جی جو سیولینز ہیں ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آج جو ہے وہ تمام جو فریقین تھے اس کیس کے، جس میں وہ اعتزاز حسن صاحب بھی ہیں، جو لطیف کوثر صاحب بھی ہیں، وفاقی حکومت بھی، یہ تمام لوگ جو ہیں اس میں فریق ہیں۔ اس معاملے پر آج اس چیز پر دلائل جو ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں کہ جی اس معاملے کے لیے، اس کیس کے فیصلے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے یا نہ تشکیل دیا جائے۔ اب اس پر ہو گیا ہے فیصلہ محفوظ۔ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہی بینچ سماعت کرے گا یا آگے فل کورٹ بنے گی، تو اس کے بعد پھر اس کیس میں آگے معاملہ بڑھے گا۔ لیکن آج جو ہے وہ اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت عظمیٰ کو اتنا ضرور بتا دیا کہ جی اس کیس میں بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر کوئی اندھا دھند والا کام نہیں ہے، بہت دیکھ بھال کے بہت زیادہ مضبوط شاطیں جن کے حوالے سے موجود ہیں، ویڈیوز وغیرہ، ان میں سے صرف 102 افراد ایسے ہیں جن کو پاک فوج کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اندھا دھندی ایسا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ اس کی فل کورٹ نے سماعت کرنی ہے یا کہ اسی بینچ نے کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ خبر دلچسپ یہ ہے کہ یار اپنا نہیں، وہ ملنگ سی شخصیت ہے جناب، وہ سائیں عثمان بزدار، سب سے سادہ لو آدمی ہے، شکل سے لگتے ہیں بولے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، یعنی کہ عمران خان کے وسیم اکرم پلس تھے۔ یہ خطاب خود ان کو عمران خان نے دیا ہے، اور وہ جو بزدار صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ تو خود ہی پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے جب عمران خان صاحب نے یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد۔ تو آج جناب ایک بڑی ہم کہہ سکتے ہیں تلوار چلائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ معصوم ملنگ سائیں عثمان بزدار سمیت 22 افراد کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ ویسے بندہ ان سے پوچھے کہ جو لوگ خود ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کو مہینے بعد آپ مطلب نوٹیفیکیشن کیا جاری کریں کہ ہم نے نکال دی؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی خاتون کھلا لے لے عدالت سے اور اس کے بعد وہ نیا گھر بسا کے آباد ہو جائے، اور جو اس کا سابق شوہر ہے جس کو عدالت نے کھلا دے دی، اس کے بعد وہ اپنے ہی غصہ نکالنے کے لیے گئے اور میں تینوں طلاق دے دیتی ہے جناب۔
تو یہ تو پھر نہیں ہوتا نا اس طرح. بہرحال ہوا اسی طرح ہی ہے. سائیں عثمان بزدار اور جو سابق کے ایم ایل اے تھے جعفر لغاری اور سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار سمیت 22 افراد کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ خبر بھی بڑی دلچسپ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کے اندر اس خبر کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے, لیکن خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. خبر یہ ہے کہ جناب 2 پارٹیاں بنی تھیں. پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں نے چھوڑی انہوں نے 2 پارٹیاں بنائی تھیں. ایک استحکام میں پاکستان پارٹی بنی تھی, زیر نگرانی ہم کہیں گے کیونکہ زیر قیادت ہو نہیں سکتا کہ وہ ابھی تک قانونی طور پہ نااہل ہیں جہانگیر ترین صاحب. تو زیر نگرانی جہانگیر ترین صاحب اور زیر قیادت علیم خان صاحب, کیونکہ وہ پارٹی کے باقاعدہ صدر ہیں پہلے. تو اس پارٹی میں بہت سارے ان کے الیکٹیبلز ان کے ساتھ گئے تھے اور پھر اس کے بعد کافی وقفے سے پرویز خٹک صاحب بھی بڑی سوچ و بچار میں رہے کہ وہ کہاں جائیں, تو انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. اچھا, اب الیکشن سر پر ہیں, ہر طرف الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو 2 پارٹیاں بنی ہیں یہ بڑی خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ اسے خاموشی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے بے بسی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے کنفیوژن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. نہ تو ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کی ہیں, کوئی جلسے جلوس شروع کیے ہوں, کوئی مظاہرے شروع کیے ہوں, کوئی ریلیاں شیلیاں شروع کی ہوں, وہ بھی ایسا کوئی بات نہیں ہے. پھر الیکشن کی تیاری بھی وہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی, پارٹی کے ٹکٹوں کی بھی بات نہیں ہو رہی. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے, ہم نے پہلے یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں کہ مختلف لوگوں کی بات چیت چلتی رہی ہے, پارٹی ٹکٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس پارٹی کے ساتھ کرنی ہے, کس پارٹی کے ساتھ نہیں کرنی. لیکن اس وقت جو ہیں وہ ترین صاحب اور خٹک صاحب دونوں ہی پریشان ہیں. دونوں پریشان اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو وہ نہیں ہوتا جو انڈر دی انورٹیڈ کوماز انہوں سے کیا انہوں نے رابطے کہ جناب یہ ہماری تو لٹیا ہی ڈوب جائے گی, ہمارا تو کوئی ادھر نظر نہیں آ رہا, کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں نون لیگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ جماعت ہے, وہ بھی ہمیں لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کے پی کے اندر بھی ہمارے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مہربانی کریں ہمارے ساتھ اس طرح نہ ہو کہ کہیں جو پاک سر زمین پارٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ بعد میں الیکشن آیا تو ان کو 1 سیٹ بھی نہیں تھی میری, تو بعد میں وہ پھر ان کو واپس ادھر جانا پڑا. تو اس طرح ہمارے ساتھ نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بندے جو نہیں بھاگ جائیں پھر واپس پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں. تو ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں, جو بھی آپ کا حصہ بقدر جسہ ہے اگلے الیکشن کے بعد جو اسمبلیاں بنیں گی, جو پارٹی پوزیشن ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گا. آپ اس حوالے سے فکر نہ کریں, آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی, ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اب آگے آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جنرل صاحب والی بات. عمران خان صاحب نے بڑی چلاکیاں کرتے ہیں اور چلاکیاں جو وہ کرتے ہیں ان میں سے بیشتر ان کے گلے پڑ جاتی ہیں, کیونکہ جب بندہ خود کو عقل کل سمجھے نا تو پھر کام گلے ہی پڑتا ہوتا ہے. جب بندہ کسی کی نہ بات سنے نہ مشورہ سنے نہ کسی کی مانے, بس وہ عمران خان صاحب تو خطاب بھی فرماتے ہیں تو وہ میں سے شروع ہوتا ہے اور میں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو میں کرتی ہے وہ بکرے کی ماں جو پھر کب تک خیر منائے گی, آخر تو چھری کے نیچے آئے گی. تو خان صاحب نے آج اپنی طرف سے ایک بڑی چال چلی, توشہ خانہ کیس سے بڑا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے جناب, 38-39 سماعتیں ہو چکی ہیں, اب بڑی مشکل سے گھسیٹ گھساٹ کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ جناب پیش ہوئے ہیں. آج ان کا 342 کا بیان جو ہے وہ بالآخر قلم بند ہو گیا, اور وہ جو بیان انہوں نے قلم بند کروایا وہ باقاعدہ لکھ کر لائے ہوئے تھے سوالوں کے جواب, اور یقیناً اپنے وکیل سے انہوں نے مشورہ کر کے سوالوں کے جواب لکھے ہوں گے, اور کرنا بھی چاہیے وکیل کا, اور کام کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے آج وہاں پہ بڑی چلاکی دکھانے کی کوشش کی, اور اس میں جو انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ توشہ خانہ والے جو معاملات ہیں تحائف کی خرید و فروخت والے, اس کا تو جو میرے ملٹری سیکرٹری تھا اس کو پتا ہوگا, مجھے کیا پتا, یہ سارے کام تو وہ کرتا ہے. اب ملٹری سیکرٹری صاحب تھے اس وقت بریگیڈیئر وسیم, اور اب سنا ہے کہ وہ بریگیڈیئر وسیم جو ہے میجر جنرل ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے مدعا ایک جنرل صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے اس کے پاس ریکارڈ تو ضرور ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب یہ بات کر کے بھی پھنس گئے ہیں. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ میجر جنرل اس کو عدالت میں کدھر بلانا ہے, اور اگر بلائے گی تو وہ ایک مفروضے پہ چل رہے ہیں کہ وہ جو کوئی ایسا بیان دے دیں گے جو عمران خان صاحب کو بچا لے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا جو اعلیٰ افسر ہے پاک فوج کا وہ کسی کی پسند یا ناپسند یا کسی کی بددیانتی یا کسی کی بے قاعدگی کے اوپر کو پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے, عمران خان صاحب کی بات کی نفی کرتا ہے. سب سے پہلی بات آپ کو وہ ایک آڈیو یاد ہوگی جو بشرا بی بی
اور زلفی بخاری کے درمیان ہوئی تھی بات اور وہ لیک ہوئی تھی، جس میں بشریٰ بی بی ان کو کہہ رہی ہیں زلفی بخاری کو، اور زلفی بخاری صاحب وہ جسے کہتے ہیں سر دھنتے ہوئے مرشد کر رہے ہیں، تو وہ مرشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ ان کے استعمال کی نہیں ہے، وہ کوئی بیچ دیں، وہ ان کو کچھ بیچ وغیرہ دیں، ان کا کچھ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں جی مرشد ہو جائے گا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب اس میں جو ملٹری سیکٹری ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ اب گھڑیاں عمران خان صاحب کے پاس ہیں، عمران خان صاحب نے زندگی میں کوئی چیز خریدی نہیں نا، ہم یہ کہیں کہ وہ اپنی گھڑیاں ان کے پاس اتنی تھی کہ وہ ان کا کہ بیچ دوں۔ خیر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیچ دیں۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے گھڑی خریدی تھی، غالباً یو اے ای میں ہوتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے ڈیزائن والی جو گھڑی ایم بی ایس صاحب نے جو دی تھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے کوڑیوں کے بول بھیج دی تھی، حالانکہ وہ اربوں کی کروڑوں کی بیچی تھی، لیکن کام وہ اربوں والا تھا جس کو کروڑوں میں بیچا۔ وہ کہتے ہیں چوری کا مال تے ڈانگا دے گز، وہ والا معاملہ تھا۔ تو وہ ان کا بھی صاحب کا بھی تو ایک باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، اور جب انہوں نے جیو ٹی وی میں گفتگو کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس تو یہ گھڑی جو نہیں ہے فرا گوگی صاحبہ لے کر آئی تھی، اور میرے پاس ان کی ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہے میرے گھر کے سی سی ٹی وی کیمروں میں۔ تو عمران خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ توشیہ خانے کا مال انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے بیچا ہے؟ مطلب کہیں بھی زلفی بخاری صاحب بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی بیگم صاحبہ بکواتی بھی نظر آ رہی ہیں، کہ ابھی فرا گوگی لے جا کے وزیر اعظم پاکستان کو ملے ہوئے جو تحائف ہیں شاہی تحائف، ان کو فرا گوگی بیچتی پھر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو پھر خان صاحب مطلب لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، نہ عدالت اتنی بیوقوف ہے، نہ وہ بریگیڈیئر صاحب اتنے بیوقوف ہیں۔ تو وہ بریگیڈیئر صاحب تو خیر اب ہو گئے ہیں جنرل صاحب، تو عمران خان صاحب نے یہ مدعا بھی ڈالنے کی کوشش کیا ان کے اوپر، لیکن بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کیا 342 کے بیان اب ہو گیا قلم بند۔ آج ان کے وکلاء نے کہا جی اب ہم اپنے پرائیویٹ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹائم دیں، تو وہ پرسوں تک ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم وہ اپنی لسٹ وغیرہ بنا لیں۔ تو عدالت نے کہا نہیں جی پرسوں چھسوں کوئی نہیں، تو کل پھر آپ تشریف لائیں۔ اب جناب میں نے جو آپ سے عرض کی تھی نا کہ 3-2-1 جیل تو صاف نظر آ رہی ہے اس کیس کے اندر، مطلب یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں رائے دینے والے؟ ہم رائے نہیں دے رہے، ہم تو بس ایک تخمینہ لگا رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں جو حالات و واقعات کو آپس میں کڑیاں جوڑ کے بات کر رہے ہیں۔ تو 16 گھنٹے اہم ترین ہے۔ 16 گھنٹے کیسے اہم ترین ہے؟ اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو تقریباً رات کے 10 ہو چکے ہیں، تو رات کے 10 لے کے صبح 10 بجے تک 12 گھنٹے، اب صبح 9 بجے نہیں تو 10 بجے عدالت میں سماعت شروع ہو جائے گی، تو اس سے اگلے 4 گھنٹے ڈال لیں آپ، مطلب شام 3-4 بجے تک معاملہ ہنے بننے لگ جائے گا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ یا تو عمران خان صاحب کی جو لسٹ ہے وہ عدالت ایکسیپٹ کر لے گی اور ان کو سمن کر دے گی، اور وہ سمن کریں گے تو آئیں گے تو معاملہ لٹک جائے گا، کام لمبا ہو جائے گا، اور عدالت کسی قانونی نقطے کے اوپر وہ فہرست جو ہے مسترد کر دیتی ہے، تو تب بھی خان صاحب کو سمجھ آئے جی کہ بھائی صاحب خان صاحب کم لگ گیا توڑا۔ تو یہ صورتحال جو 16 گھنٹے ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ یہ صرف 16 گھنٹے اس چیز کو طے نہیں کریں گے کہ خان صاحب نے جیل جانا ہے یا نہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو جیل تو جانا ہی ہے، ان 16 گھنٹوں نے یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے جج صاحب جنہوں نے 5 اگست سے چھٹیوں پر چلے جانا ہے، ان کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے جیل جانا ہے یا کہ اس کے بعد جیل جانا ہے۔ فرق صرف اتنا سا پڑنا ہے، تو اس لیے یہ 16 گھنٹے اس ٹائم کے تعین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ باقی حالات و واقعات جو ہیں جی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو نظر آ رہی ہیں اسے الیکشن ٹائم پر نہیں ہوں گے۔ ایک، آج پیٹرول مہنگا ہو گیا تو جو عموماً جاتی ہوئی حکومت ہے وہ تو پھر اس طرح نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب آپ نے ایک معاہدے کیے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ اس کو نہ بڑھائیں یا کم کر دیں تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا کہ آپ پھر ڈیفالٹ والی سائڈ پہ چلے جائیں گے، تو ڈیفالٹ پہ تو ملک کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک تو اس کے یہ پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اب آج کو معدنیات کے حوالے سے کانفرنس تھی، اس سے پہلے وزارات والی کانفرنس تھی، تو منصوبے تو بڑے لانگ ٹرم ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ شوق میں پڑ جاتے ہیں یار پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ اور پھر جو ہے وہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے نئی خبر آ گئی جس میں انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جی الیکشن تو وہ نئی ووٹنگ لسٹ پر ہوں گے، اور نئی ووٹنگ لسٹ پر الیکشن ہوں گے تو یہ توقع کی جا رہی ہے 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن آج جو وزیر قانون صاحب ہیں انہوں نے اعظم عزیز تارڑ نے کہا کہ نہیں جی 1 مہینے ڈیڑھ کی بات ہے، اس میں نئی بندیاں ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاملات الیکشن کی طرف ہی جائیں گے، لیکن یہ ساری کہانی اصل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نا صرف 2-3 لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک شخصیت پنڈی میں ہے، 2 شخصیات لندن جو اس وقت یورپ میں بالکل ایزی فیل کری، ان کو پتہ آ گیا کیا ہونا ہے، تو ہمیں پتہ چلا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ حساب ویسے آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، اتنا کچھ ہم آپ کو بریف کر چکے ہوئے ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.